الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3457۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، ذکر النار والناقوس فذکر الیہود والنصارى، کہ آگ اور ناقوس کا تذکرہ کیا گیا۔ لوگوں نے نام لیا ناقوس کا، آگ جلانے کا، تو جواب دیا گیا، یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس کا جو لب لباب وہ یہ کہ جب نماز کی فرضیت ہو گئی مکہ میں معراج کے وقت، تو مکہ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ اکٹھا ہو کر مسلمان نماز پڑھ سکیں، تو جس کو جیسا موقع ملتا اور جہاں ملتا وہ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو چونکہ اب وہ حالات نہیں رہے، مسلمانوں کو آزادی مل گئی، تو یہ ہوا کہ بھئی نماز کا جو تقاضا ہے وہ جماعت کے ساتھ اجتماعیت ہونی چاہیے، تو جماعت کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ مسجد اسی لیے بنائی گئی۔ تو سوال یہ ہوا کہ بھائی لوگوں کو خبر کیسے دی جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ظاہر سی بات آج کی طرح اتنا ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا کہ ہر ہاتھ میں گھڑی ہو، اس دور کے مقابل میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی لوگوں کو خبر کیسے کیا جائے، اور 5 وقت کا مسئلہ تھا کہ خبر کیسے دی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ اکٹھا ہو نماز پڑھنی ہے۔ مسئلہ پیش ہوا اور مشورے ہونے لگے، تو کسی نے کہا ایسا آگ جلائی جائے، یعنی آگ اتنی بڑی پیمانے پر ہو کہ جلے اور لوگ دور سے دیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن آگ جلانا 5 وقت یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ بھئی چولہے میں آگ تو جلانا نہیں تھا نا۔ آگ جلانے کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ لوگ دور سے دیکھ سکیں۔ اچھا آپ دیکھیں آگ جلانا، اب نماز کی اطلاع کے لیے ہمارے پاس کیا اذان، اذان کتنا اچھا سسٹم ہے۔ مؤذن آتا ہے، چند کلمات مائک میں بولتا ہے، لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اور آگ 5 ٹائم اتنے بڑے پیمانے پر جلانا کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، کتنا مشکل کام تھا۔ تو اسلام نیچر کے خلاف بات نہیں کرتا ہے، بڑا مشکل کام تھا۔ تو لوگوں نے کہا آگ جلایا جائے، اس میں مشورہ ہوا، تو کسی نے کہا آگ بڑا مشکل ہے، تو ناقوس جو عیسائی لوگ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اپنے عبادت گاہوں میں اطلاع کے طور پر بجاتے ہیں، ناقوس میں پھونک مارو ایک آواز نکلتی ہے، لیکن اس آواز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سیٹی مارو کیا مطلب ہے، پٹاخے پھوڑو کس کا طریقہ ہے؟ مسلمان بھی الگ بات ہے، سب اپنایا ہے، چاند نکل جائے گا تو پٹاخے پھوڑتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، کیا کوئی سمجھ میں آتا کچھ؟ یہ ہے یہ لکے لفنگوں کا طریقہ ہے، سیٹی مارو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ تو ایسے ناقوس بجانے کا تھا کہ بھئی ناقوس میں پھونک ماری جائے ہر 5 ٹائم تو لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن تال میل نہیں بیٹھا، بات نہیں بن پئی اور مجلس ختم ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا بھی کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یعنی آگ جلانا عبادت کے لیے، اطلاع دینے کے لیے، یا ناقوس میں پھونک مارنا، یہ سب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے عموماً اینٹی ہوتا ہے، خلاف۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام عام طور پر نماز جو ہے وہ چپل اور جوتوں میں پہن کے پڑھتے تھے۔ اب چونکہ آج کی طرح حالات نہیں تو ان کی مسجدیں بھی ایسے کچی ہوتی تھی، ریت ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، صاف ستھرا ہوتا، وہ جوتے اور چپل میں پہن لیتے تھے۔ اہل علم کی سمجھ کی بات ہے کہ خاص طور پر اس لیے پڑھا گیا، منع اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہود و نصارہ کے خلاف ہے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، اپنے جوتے اور چپل اپنی عبادت گاہوں سے بہت دور نکالتے ہیں، اور اسلام میں کہ نہیں اس کو پہن کے پڑھو، ان کے خلاف ہے۔ تو کیوں یہ بھی آپ سمجھے بھی اسلام اتنی مخالفت یہود و نصارہ کا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ یہ بڑے بدمعاشی انہوں نے کیا ہے، بہت بدمعاشی کی ہے، بہت زیادہ اپنے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہوا
اللہ مطلب یہ اس کی منشا ہوئی کہ اسلام میں ان کے پسند کی کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، سب اس کے خلاف ہونا چاہیے، یہ ان کے مقبول ہونے کی پہچان ہے۔ تو کہا گیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ بہرحال مجلس ختم ہو گئی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بعد میں صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا اور اذان کے کلمات سکھائے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا بلال کو بھائی سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز بڑی اونچی ہے۔ اور الحمدللہ بلال کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا فَأُمِرَ بِلَالٌ، چنانچہ یہ بات نہیں بنی تو بلال کو حکم دیا گیا اَيَشْفَ الْأَذَان، کہ وہ اذان ڈبل کہا کریں، یعنی سنگل کلمات نہیں، اذان میں ہوتا ہے نا دوہرا، یعنی اللہ اکبر دو بار، ہر کلمات کو دو بار۔ تو یعنی سکھلایا گیا، بتلایا گیا، حکم دیا گیا بلال کو کہ اذان دیا کرے، نہیں اذان کو جب خواب میں سکھلایا گیا تو ان کو بتایا گیا، اور اذان دیا کرے ان کو دیا گیا، اور ہر کلمے کو دو بار۔ وَيُتْرَ الْإِقَامَہ، اور اقامت میں وہی کلمات کہے جائیں گے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، لیکن وہاں سنگل ہوگا، وہاں سنگل، یا جس میں نا الحمدللہ آپ کا عمل بھی ہے، اذان ڈبل اور سنگل بار اقامت کہی جاتی ہے۔ تو اس طرح اذان کے کلمات کو اسلام میں جاری کیا گیا۔ اب دیکھیں اذان پر اگر آپ غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، بھئی اذان یعنی نماز کے لیے اگر آگ جلائی جائے، کوئی سمجھ اتنی بات نہیں آئی تھی۔ ناقوس میں پھونک مار کر آپ کو اذان نماز کی اطلاع دی جاتے، دم نہیں تھا۔ اب اذان سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھ میں آتا اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، سمجھ میں کچھ آتا ہے کہ بھئی کچھ کہا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور پھونک مارو سیٹی میں، سیٹی بجاؤ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، سیٹیاں مارنا، پٹاخے پھوڑنا اور اس طرح دیگر حرکتیں کرنا، اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔